السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عدنان بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اور میں آج جمعہ کہاں پڑھا آج آپ نے؟ یار جمعہ میں نے پڑھا مدینہ میں. مدینہ مسجد میں. اچھا. مدینہ مسجد میں کیونکہ دیکھو وہ جو امام ہے وہ تو گئے میں چلے پہ. اچھا. تو مولوی معاذ بھی آ جاتے ہیں یا دوسرے مفتی آ جاتے ہیں. اچھا. تو آج بیان میں کچھ ایسی بات انہوں نے کہی کہ میں سن کے وہ بات جب گھر تک پیدل چلتا ہوا آیا نا تو اللہ پاک نے پھر کچھ اور دماغ میں ڈالنا شروع کر دی نا. اس بات کا جو تشریح تھی وہ جو بولتے ہیں نا گمان انسان جیسا کرتا ہے تو اس بات تک پہنچتا ہے. ٹھیک. تو جو مجمع کی برکت ہوتی ہے نا, یہ میں نے پوچھا اماموں سے مفتیوں سے, کہنے لگے جو مجمع کی برکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں آمد ہو رہی ہوتی ہے, جو ہماری بات میں وزن آ رہا ہوتا ہے, جو مجمع ہوتا ہے اس کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. صحیح. تو بڑی اہم بات ہے. تم نے کہاں پڑھا؟ میں نے آج عزیزہ مسجد میں پڑھا. عزیزہ میں پڑھتا ہوں. تم یہاں نہیں تھے نا؟ نہیں تھا میں آج. تو انہوں نے ایک بات بولی کہ فرشتوں نے جب پہاڑوں کو دیکھا تو اللہ پاک سے پوچھا, اللہ پاک یہ پہاڑ جو ہیں ان سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک نے بولا ہاں ہے. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے لوہا, جو پہاڑوں کو چیر دیتا ہے. اچھا. فرشتوں نے پھر پوچھا اللہ رب العزت کیا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط و طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگ. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ آگ سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ پھر اللہ پاک نے بولا پانی. پھر اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ بھائی پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہے؟ کہنے لگے ہوا. تو فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ کہنے لگے وہ صدقہ جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ. سبحان اللہ. لیکن اس بات کی تشریح جو دماغ میں گمان آیا یہ کہ جو دکھ رہا ہے, صحیح, انسان کو جو دکھ رہا ہے پہاڑ جس میں ہیبت طاری ہوتی ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. جو محسوس ہو رہی ہے ہوا جسے ہم کمزور سمجھتے ہیں, صحیح, اللہ کی نظر میں پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ گیا لوہے سے. لوہے کو آگ, آگ سے پانی, پانی سے جناب علی ہوا, جس سے مزے لیتے ہیں بھائی ہوا آگے بڑا سکون مل رہا ہے. لیکن سب سے طاقتور چیز اللہ پاک نے, یہ اللہ کی شان ہے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو طاقتور بظاہر, جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو پہاڑ جس سے ہیبت طاری ہو رہی ہے, وہ اصل نہیں ہے. اصل وہ ہے جسے تم محسوس کر رہے ہو. یہ اللہ کی شان ہے کہ سب سے کمزور چیز جسے ہم سمجھتے ہیں سب سے طاقتور ہے اللہ کی نظر میں. تو یہ میرا ایک میسیج ہے کہ جمعے میں پہلے جا کے بیٹھو. خطبے سے پہلے بیان جب ہوتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. علم جو ہے نا ہیرن ہے, ہیرن, اس کا شکار کرنا پڑتا ہے بیٹھ کے, ورنہ وہ بچ کے نکل جاتا ہے. یہ چیزیں اپنے اندر اتارو, کام آتی ہیں یہ چیزیں بھائی. تو ساتھ بھائی پہلے جا کے بیٹھا کرو. کب پہنچتے ہو تم؟ میں تو اپنا بیان کا دوران ہی پہنچ جاتا ہوں. بالکل پہلے پہنچو, جیسی اذان ہو جائے بس روانہ ہو جاؤ مسجد کی طرف. تمہیں وہ علم ملے گا جو تمہیں آخرت تک کام آئے گا انشاءاللہ. اور پبلک کے لیے کوئی میسج؟ کس کے لیے؟ پبلک کے لیے کوئی میسج جو پبلک تو نماز کے ٹائم پہ پہنچتے. پبلک تو میری جان ہے, میں پبلک کے لیے حاضر ہوں, پبلک کے لیے ہی سب کچھ ہے میرے بھائی. یہ جتنی باتیں ہیں یہ سارے پیغام ہیں. میں رہوں نہ رہوں دنیا میں لیکن یہ باتیں چلتی رہیں گی. مجھے اگر یہ میری صلاح ہے بھائی, میں آپ کی نہیں, میں اپنی کر رہا ہوں بھائی جان. معذرت کے ساتھ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ میرا بڑا پن ہے. اللہ تعالیٰ بس آپ کو, آپ لوگوں کا بڑا پن ہے, معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بڑا پن ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو لہٰذا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خوش رہیں, آباد رہیں اور جمعے کا اہتمام کریں. غریبوں کا حج ہے یہ جمعہ ایسا ہے کہ جب اجتماعی آدمی پہنچتا ہے نا, شہد کی مکھی جب جمع ہوتی ہے تو اس میں شفا رکھی ہے. کالی مکھی جو ہوتی ہے وہ در بدر پھرتی رہتی ہے, اس کے مقدر میں اسی میں ڈوب کے مرنا ہے. کبھی وہ دودھ کے اندر ڈوب کے مری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, کبھی وہ شہد کے اندر ڈوب کے مری. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجمع کے اندر, اجتماعیت کے اندر شفا رکھی ہے, خیر رکھی ہے. تو جڑو, جمعے کی نماز میں جا کے جڑو. تو یہ ایک میسیج ہے مسلمانوں کا کہ جمعے سے جڑنا چاہیے انسان کو. اور یہ ایک مکھی کے اوپر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک میسیج دیا کہ جو اجتماعی ہوتی ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. جو اکیلے اکیلے گھومتی رہتی ہے وہ گندگی میں اور ناپاکی میں ہی آپ کو ملے گی, اور اس کے مقدر میں مرنا ہی ہوتا ہے. ہر کوئی اس کو مار رہا ہوتا ہے, لیکن شہد کی مکھی میں اللہ نے وہ عزت رکھی ہے کہ لوگ اس کو مارنے سے منع کرتے ہیں کہ یار اڑا دو, مارو مت. تو یہ اس کی عزت ہے, اللہ نے اس کو عزت دی ہے. تو یہ میرا ایک میسیج ہے بھائی کہ اجتماعیت میں آؤ, جڑ کے رہو اور دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ حافظ.